میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر محافل میلاد کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ نماز عشاء تقریباً 8:30 اور 8:45 بجے کے قریب ہو رہی ہے۔ آپ 9 بجے سے اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، 9 بجے سے لے کے 11:15 بج رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، آپ جتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، یہاں نعت پاک پڑھی گئی، یہاں درود پاک پڑھا گیا، یہاں بیان ہوا، یہاں پر کلمات طیبات پڑھے گئے، یہاں دروشی پڑھا گیا۔ جس جگہ پر 2-3 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وہ جگہ اور دوسری جگہیں برابر ہو سکتی ہیں؟ میں دلائل کی طرف نہیں، اچھا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اخروی نعمتیں ہیں، اللہ نے ان سے پردے کو ہٹا دیا ہے، اور جو اخروی دنیوی نعمتوں سے پردہ ہٹا دیا گیا ہے، جو اخروی نعمتیں ہیں ان کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے کہ جنت میں نعمتیں کون سی ہیں، جنت کتنی خوبصورت ہے، جنت کتنی حسین ہے، اور جنت کی زندگی کتنی اعلیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے۔ لیکن دنیا کی جو نعمتیں ہیں، اللہ نے ان نعمتوں کو ظاہر فرما دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے عہدے، بڑی کوٹھیاں، بڑی گاڑیاں، پروٹوکول، اچھا بزنس، اچھی تجارت، اچھی ملازمت، ہمارے سامنے یہ نعمتیں ہیں، ان کے اوپر پردہ نہیں تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے جس دن انسان مرگ بستر پہ ہوتا ہے اور اس کی روح جب قبض کی جا چکی ہوتی ہے، وہ وقت چل رہا ہوتا ہے، فرشتہ آ چکا ہے، اس کا آخری وقت جسے ہم سکرات کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتوں کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان سے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ پھر انسان کہتا ہے کاش میں نے زندگی میں کوئی لمحہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بغیر نہ گزارا ہوتا۔ اج ساوی نے کھلے راوی نے ایٹو انوکھڑے ٹکنے نہیں، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں تے پینڈے مکنے نہیں۔ اگر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں حضور کے ذکر کے لیے پسند فرمایا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ حیران، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرتے ہیں، ہمارے اولیاء کرام نے، صوفیاء کرام نے ایک بڑی عظیم بات لکھی ہے، جب ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں تو ہم بعد میں کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کبھی اس وجہ کے اوپر بھی غور کیا آپ نے؟ ہم کہتے ہیں جی کھڑے ہو جائیں درود و سلام پیش کریں، حالانکہ سارا دن آپ دروشی پڑھتے رہتے ہیں، انسان پڑھتا رہتا ہے، آپ کو ہر وقت نہیں کہا جاتا کھڑے ہو کے درود و سلام پیش کریں، لیکن محفل پاک کے اختتام میں کہا جاتا ہے جی کھڑے ہو جائیں درود و سلام پڑھیں۔ آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اہل اللہ نے لکھا ہے آپ کے پاس وہ آنکھیں نہیں۔ کئی محافل ایسی ہوتی ہیں جو محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور سر راہ چل رہے ہیں، میں راستے میں کھڑا ہوں تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور نے ایک شہر کا نام لیا اور ایک غلام کا نام لیا کہ فلاں غلام نے بڑی محبت سے میرے ذکر کی محفل سجائی ہے، میں اس محفل میں جا رہا ہوں۔ یہ تو ہم دور ہیں، حضور تو ہم سے دور نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور تو ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ بعض محافل ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا میں کس محفل میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑا شرف ہے اس خاندان کے لیے، اور اس خاندان سے آپ اور میں بھی، ہم بھی سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادتیں نصیب فرمائے، اور اللہ اس فیملی کو دوام کے ساتھ یہ سعادتیں جو ان کے بزرگوں نے چھوڑی ہیں اس کا صحیح معنوں میں امین بنائے۔ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہیں طفلی و جوانی کے گزارے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں اپنے در سے نہ ٹال،
तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वो एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आया, उसने कहा कि तेरी निस्बत ने नवाजा है हमारा अंदाज़े हयात, तेरी निस्बत ने नवाजा है हमारा अंदाज़े हयात, हम अगर आपके ना होते तो सगे दुनिया होते, हम अगर आप ना होते तो फिर हम दुनिया के कुत्ते होते। अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको चुना है हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर के लिए। ये जो झंडियाँ लगाई जाती हैं और ये जो गलियाँ सजाई जाती हैं, मैं देख रहा था रास्ते में आते हुए भी, जब मैं यहाँ से जाऊँगा तब भी मैं रास्ते में देखता हूँ नौजवान गलियों की सफाइयाँ कर रहे होते हैं, झंडियाँ लगा रहे होते हैं और लाइटिंग लगा रहे हैं। इस काम में वो लगे हुए हैं। उनका मकसद क्या है कि हुजूर हमसे राज़ी हो जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ निगाह रहमत फरमाए, तवज्जो फरमाए। ये मकसद है। खान साहब से पूछें महफिल सजाने का मकसद क्या है, आपके यहाँ पर आने का मकसद क्या है? कि हुजूर राज़ी हो जाए। और किन की महफिल आप सजा के बैठे हुए हैं। मुझे एक हदीस मुबारक याद आई, बड़ी अजीम हदीस मुबारक है। क़यामत वाले दिन आपने कई मरतबा ये हदीस मुबारक सुनी भी होगी। हम नमाज अजान के बाद एक दुआ पढ़ते हैं, दुआ में एक लफ्ज़ पढ़ते हैं, वबअसहु मकाम महमूदनिल्लज़ी वअदता। ये मकाम महमूद क्या है? ये शफ़ाअत कुबरा का मकाम है। कुरान मजीद में सूरह इसराइल में भी इसका जिक्र किया गया। ये वो मकाम है जहाँ क़यामत वाले दिन अल्लाह का अर्श, अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का तख्त, उसकी शयान शान जहाँ पर लगेगा तो अल्लाह की कुर्सी के साथ हुजूर की कुर्सी लगाई जाएगी। यहाँ तक मैंने भी ये हदीस मुबारक पढ़ी, आपने भी सुनी होगी। इससे अगला हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ जो बड़ा ईमान अफरोज़ है कि आप कौन से महबूब की महफिल में बैठे हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र हम जितना भी अदा करें वो कम है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर अता किए हैं, अपना महबूब अल्लाह ने हमें अता किया। क़यामत वाले दिन हुजूर ने फरमाया जब मैं मकाम महमूद पर होऊंगा। अब जो मकाम महमूद है, ये जो अल्लाह ताला की कुर्सी है, अल्लाह का जो तख्त है, ये मकाम महमूद है। हुजूर ने इरशाद फरमाया मैं बाएं तरफ खड़ा होऊंगा और सैयदना हज़रत इब्राहीम दाएं तरफ खड़े होंगे। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया दाएं तरफ जन्नत है, बाएं तरफ दोज़ख है। और हुजूर किस तरफ खड़े होंगे? बाएं तरफ। एक सहाबी ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आप दाएं तरफ क्यों नहीं खड़े होंगे जो सिमत जन्नत है? हालांकि है तो मकाम महमूद कि अल्लाह की कुर्सी के साथ ही खड़े होना है। ये शफ़ाअत उज़्मा है। जहाँ हज़रत इब्राहीम खड़े हैं आप उस तरफ क्यों नहीं खड़े होंगे जन्नत की सिमत की तरफ? ज़रा दिलों को थाम के सुने, झंडियाँ लगाने वाले मेरे बच्चे सुने, गलियों की सफाइयाँ करने वाले सुने, किबला ज़ीशान खान साहिब सुने, इनके बरादरान और दोस्त भी सुने। मेरे महबूब से जब पूछा गया आप बाएं तरफ क्यों खड़े होंगे और दोज़ख की सीमत पे क्यों खड़े होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसलिए कि मेरी नज़र दोज़ख पे रहे। अगर मेरा कोई उम्मती दोज़ख की तरफ जाने लगे तो मुझसे देखा ना जाए, इश्फा लहुम, मैं फ़ौरन सिफारिश कर दूं और मेरी शफ़ाअत कुबरा के सदक़े से अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल फरमा दे। हुजूर को तो हमारी इतनी फ़िक्र है और उम्मती आज तक पूछ रहा है कि हुजूर के आने की खुशी है कि नहीं। एक लम्हे के लिए मैं आपके तवज्जो चाहूँगा, अगर ज़िंदगी में अल्लाह माफ़ करे मुझे भी, अल्लाह हमारी औलादों के भी नसीब में वो घड़ियाँ ना लाए। मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा था कमाल ये नहीं कि आप हालत ईमान में ज़िंदा हैं, इससे बड़ा कमाल ये है कि आपको हालत ईमान में मौत आ रही है। एक बहुत बड़े बुज़ुर्गों का हज़रत इमाम गज़ाली ने लिखा है, एक बुज़ुर्गों से पूछा गया कि अगर आप मर के बिस्तर पर हो, आखिरी वक़्त हो और आपको मौत हालत ईमान में आ रही हो, कोई बंदा आपसे आके कहे कि जनाब आप दरवाजे पे आ जाएं, घर के सहन के दरवाजे पर आएँ, वहाँ शहादत की मौत है, आप किस मौत को पसंद करेंगे? तो उन्होंने फरमाया जो मुझे बिस्तर पर मौत आ रही है मैं उस मौत को पसंद करूँगा। तो कहा गया जी आप उस मौत को क्यों पसंद करेंगे जो बिस्तर पर आ रही है? हालांकि शहादत की मौत कितनी बड़ी आला मौत है, कितना बड़ा दर्जा है।
تو انہوں نے کہا کہ جب میں اپنے بستر سے اٹھوں اور دروازے تک جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہیں شیطان میرا ایمان سلب نہ کر دے۔ اس لیے سید نعیم الدین مراد آبادی نے کہا تھا اللہ کا شکر ادا کریں اور ہر وقت اس کوشش میں رہیں کہ آپ زندہ رہیں تو حالت ایمان میں رہیں، آپ کو موت بھی آئے تو حالت ایمان میں آئے۔ اگر کسی بندے نے یہ کہہ دیا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی نہیں، ایک دن اس نے قبر میں جانا تو ہے نا۔ جس دن ہم قبر میں جائیں گے، ایک حدیث مبارکہ حضرت پیش کر رہے تھے، قبر میں کون سی نعمتیں ہمارے ساتھ جائیں گی؟ کیا ہماری گاڑیاں ہمارے ساتھ جائیں گی؟ وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں جلانے والے کیا ہوئے، عمارتیں تو جل کر راکھ ہو گئیں، عمارتیں بنانے والے کیا ہوئے، اکیلے گھر کی پوچھتی ہے بے بسی، تیرا دیا جلانے والے کیا ہوئے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے دیکھا بھی ہے تو نے، جو آباد تھے محل ہیں اب وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب ہم قبر میں پہنچیں گے، یہ حقیقت ہے ایک دن چھوڑنا ہے ہم نے، کون سی نعمت قبر میں ہمارے ساتھ جا رہی ہے، کبھی آپ نے دھیان کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ پر مہنگی گھڑی تھی، بچوں نے اس کو اتار لیا، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، بچوں نے وہ بھی اتار لی، آپ نے جو اعلیٰ قسم کے برانڈڈ کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ سوٹ بھی اتار لیا گیا، آپ کی جیبیں بھی خالی کر دی گئیں، آپ کے جتنے بھی ATM کارڈ تھے، جتنی رقم آپ کی جیب میں تھی وہ نکال لی گئی، کپڑا جو ہے وہ دکان سے لا کے 2 کپڑے آپ کو پہنا دیے گئے، آپ کے گھر والی چارپائی انہوں نے نہیں دی جس کے لیے آپ نے سارا جو ہے وہ کمائی کرتے رہے، سب کچھ بناتے رہے کہ میں اتنا اعلیٰ فرنیچر یہاں پہ لا کے رکھوں، مسجد کی چارپائی پر انہوں نے آپ کو لٹایا ہے، قبر تک ساتھ گئے ہیں، قبر میں ڈال دیا ہے، کوئی وہاں پہ بیٹھا ہے یا کوئی آپ کے ساتھ اندر کیا ہے؟ یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، قبر پہ دنیا کی جملہ نعمتیں ختم ہو رہی ہیں، قبر میں جس نعمت نے کام آنا ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر تو، اس لیے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قیامت کا دن کتنا مشکل دن ہے جس دن حضرت موسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنے بھائی حضرت ہارون کا سوال نہیں کرتا، حضرت عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں سیدہ مریم کا سوال نہیں کرتا، جہاں نفس و نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا، پورے میدان محشر میں ایک ہی آواز ہے جن کے مبارک زبان سے ایک ہی جملہ نکل رہا ہے، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ جو میدان محشر میں شفاعت کبریٰ کے مقام پر ہیں لیکن فکر امت کی ہے کہ میں دوزخ کی سمت کھڑا ہوں گا، اگر میرا کوئی امتی کسی مشکل میں ہوا کہ اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں، فرشتے اسے دوزخ میں لے کے جانے لگے تو مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ امتی دوزخ کی طرف جا رہا ہے تو حضور سے دیکھا نہیں جا رہا، وہ کیسا امتی ہے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے حضور کے آنے کی خوشی نہیں۔ آئیں، دلائل کی کمی نہیں، میں چند باتیں، چونکہ دل میرا تکلیف میں ہے کہ جب بھی ہم ربیع الاول شریف آتا ہے تو ہمیں یہ باتیں بتانی پڑتی ہیں۔ قرآن مجید سے حضور علیہ السلام خوشی ثابت ہے۔ سورہ یونس کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، وہ مفسر قرآن جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر حضور سے سیکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں برحمتی ہی سے جو ذات مراد ہے وہ حضور کی ذات مراد ہے۔ حضور کی تشریف آوری پر اللہ تعالیٰ نے خوشی کا حکم فرمایا۔ جب میں خان صاحب کے ہاں کھانا کھا رہا تھا، یہاں شاید اکرم خان صاحب بیان کر رہے تھے، یہ کچھ قرآن مجید کی آیات اس وقت پڑھ رہے تھے۔ قرآن مجید سورہ قصص پڑھ کے دیکھیں، سورہ مریم کی بھی شاید تلاوت کر رہے تھے، تو سورہ قصص میں
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پیدائش کا بھی ذکر کیا ہے، آپ کی پیدائش کے وقت جو واقعات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ان واقعات کو بھی بیان فرمایا۔ سورہ مریم پڑھ کے دیکھیں، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کو بھی اللہ نے بیان کیا ہے۔ ولادت کے وقت حضرت عیسیٰ کی جو عظمتیں ظاہر ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان عظمتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی ولادت ہو رہی ہے، ان کی ولادت کا ذکر اور ولادت کے وقت ہونے والے جو واقعات ہیں اللہ انہیں قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے، یہ جائز ہے۔ اور جو امام الانبیاء تشریف لائے ہیں ان کی ولادت کا ذکر کرنا جائز نہیں۔ کیسی منطق ہے اور کیسی عقلیں ہیں! اللہ قرآن مجید میں ان نبیوں کی ولادت کا ذکر فرما رہا ہے، لیکن امام الانبیاء کی یہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید 3 مقام میں نے پیش کیے ہیں، سورہ مریم، سورہ قصص اور سورہ یونس۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی یہ جہان قائم کیا، جب سے کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس زمانے میں حضور کی آمد کے تذکرے نہ ہوئے ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے کہا تھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس زمانے میں حضور کی تشریف آوری کے ذکر نہ ہوئے ہوں۔ تیسرا پارہ پڑھ کے دیکھیں، جب دنیا قائم نہیں ہوئی انبیاء کرام کی روحیں اللہ نے جمع فرمائی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ جب یہ دنیا قائم نہیں ہوئی انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ان سے فرما کیا رہا ہے؟ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ جب خاتم النبیین تشریف لے آئیں، جب حضور آ جائیں۔ 4 آیات مبارکہ میں نے قرآن مجید کی پیش کی ہیں، اب ذرا دلوں کو تھام کے سنیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے خود بھی اپنا میلاد شریف منایا ہے۔ اب کہتے ہیں جی جھنڈیاں نہیں لگاتے، بھئی اس دور میں جھنڈیاں تھی نہیں، جھنڈیاں کہاں سے لگائیں؟ لائٹیں نہیں لگاتی، اس دور میں لائٹیں تھی نہیں۔ ہر دور میں ایک وقت کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام کے دور میں مسجد نبوی کی جو چھت تھی وہ چھڑیوں کی تھی۔ پچھلے دنوں ایک شاعر بھی گیا تھا مدینہ شریف، تو اس نے ایک بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، یہ مصر کا شاعر تھا، اس نے کہا سعودی حکومت جو مرضی کرتی لیکن حضور علیہ السلام کے جو مبارک حجرے تھے انہیں نہ گراتی، انہیں شہید نہ کرتی، وہ حجرے قائم رہنے دیتی اسی صورت میں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ حجرے اتنے چھوٹے تھے، اگر حضور اس میں آرام فرماتے تو میرے آقا کریم کا سر انور اس کی دیوار کے ساتھ لگتا اور پاؤں مبارک بھی دیوار کے ساتھ لگتے۔ اگر سرکار کھڑے ہو جاتے تو جو چھڑیاں تھیں چھت کی وہ حضور کے سر انور کو لگتی۔ تو حضور کے امت کے عمراء آتے، بادشاہ آتے یا غرباء اور فقراء آتے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ ہمارے محبوب نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات یہ ضمن میں آ گئی، مجھے یاد آ گئی۔ اس دور میں اگر آج کوئی کہے جی اس دور میں تو مسجد نبوی شریف کا فرش کچا تھا اور مسجد نبوی شریف کی جو چھت تھی وہ چھڑیوں کی تھی، اب تم اتنی اعلیٰ ٹائلیں، اتنے اعلیٰ پتھر کیوں لگا رہے ہو، اتنے اعلیٰ فانوس کیوں لگا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں جی وقت کی ضرورت ہے۔ تو یہ جھنڈیاں لگانا بھی بھائی وقت کی ضرورت ہے۔ صحابہ صرف جھنڈیوں کے لیے رکتے،